الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین و ناظرین ایک مرتبہ پھر پیر سید عرفان مشہدی آفیشیل فیس بک پیج اور ہاشمی ساؤنڈز یوٹیوب کے ذریعے سے ایک بار پھر یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر سرکار کی یاد میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ 22 دن یہ یاد صدیق اکبر اور شان سیدنا صدیق اکبر میں انشاءاللہ ہم دن گزاریں گے، اور آج یہ دوسرا جو ایک عظیم ایپیسوڈ ہے، اور آج کا موضوع جو یہ بابرکت مقدس مہینے میں ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر اول المسلمین، the first to accept اسلام۔ اور موضوع آج خاص ہے اور دلچسپ موضوع ہے شان سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، اور اس موضوع کے لیے آج ہمارے درمیان انتہائی محترم مکرم شخصیت، لیسٹر کی ایک جانی پہچانی شخصیت، علماء اہل سنت میں ایک عظیم نام، میری مراد حضرت علامہ مولانا خالد حسین صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے قیمتی وقت نکال کر آج آن لائن میں ایک بار پھر آپ عرفانی کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ سب زیر سرپرستی اور زیر نگرانی حضور حجت الاسلام، گنج عرفان، مناظر اسلام، مفکر اسلام، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی، آپ کی یہ خصوصی نظر کرم ہے اور آپ کی یہ خصوصی نگاہ ہے کہ آپ نے ہی ہم کو یہ سبق دیا ہوا ہے کہ 22 دن میں انشاءاللہ ہم سیدنا صدیق اکبر کے دن منائیں گے، اور ہر پہلو پر اور ہر موضوع پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ علماء اکرام اور سادات اعظام وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری وہ بھی پیش کریں گے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور فیوز و برکات میں بھی حاصل کروں گا اور آپ بھی حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر کی خصوصی نظر کرم سے میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں 2 اشعار، پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا خالد حسین صاحب کی طرف، اور آج کا جو موضوع ہے اس پر انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے۔
رب دے یار دا یار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق، سنیاں دا دلدار صدیق، اور پیار صدیق دا رکھ دل وچ، پیار صدیق دا رکھ دل وچ، انشاءاللہ کرسی بیڑا پار صدیق، کرسی بیڑا پار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق، اور پرن صحابہ پیچھے نماز، پرن صحابہ پیچھے نماز، ہے سب دا سردار صدیق، ہے سب دا سردار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق، عثمان و عمر دا جانیے، عثمان و عمر دا جانیے، حیدر دا دل دار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق۔ چلتے ہیں ہم انتہائی محترم مکرم عزت مآب ہر دل عزیز شخصیت، لیسر کی ایک جانی پہچانی شخصیت، نامور شخصیت حضرت مولانا خالد حسین صاحب کی طرف، اور آج کا جو موضوع ہے حضرت اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ اور میں ایک آدھ بات ضرور کروں گا کہ آج کل کے جو بچے ہیں جن کو ادب کا بڑا شوق ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ادب سیکھنا ہے تو آپ حضرت قبلہ مولانا خالد حسین صاحب سے ادب سیکھیں، یہ آپ کو ادب بتائیں گے کہ سادات کا کس طرح ادب کیا جائے۔ جو آج کہتے ہیں کہ جو یہ بلنڈر ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بلنڈر کا جو آپ نے لفظ کہا ہے اس پر یہ پہلے آپ سوچے آپ نے کیا کہا ہے اور آپ نے کس کو کہا ہے، اور اگر کوئی مزید مسئلہ ہے تو آپ حضرت قبلہ مولانا خالد حسین صاحب سے ہی پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والصحابۃ غر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد، خصوصا صلی على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا ومولانا أبي بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله عنه وارضاه، وصلی على ناطق الصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وصلی علی جامع القرآن کامل الحیاء والایقان والایمان امیر المؤمنین سیدنا و مولانا عثمان ابن ابی عفان رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وارضا، وصلی علی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والمسائل غالب علی کل غالب امیر المؤمنین سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وصلی علی سید الشبابین اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما وارضاہما، وصلی علی امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وصلی علی سیدنا و مولانا حمزہ وعلی ابی فضل اللہ العباس وبقیت الفرق الانصار والمہاجرہ وکل اہل البیت النبوہ وكل تابعين وعتب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. The foremost individual in worship, the foremost individual in generosity, the foremost individual in honor and submission towards Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, the foremost in charity, the foremost in every sense of the word, was our master, the best individual to walk upon the earth, upon whom the sun had not set on an individual better than this, but he was not from the prophets and messengers, was our master, the greatest of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Sayyiduna wa Maulana Abi Bakr Sideeq ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu arda. And this can be found in the prophetic traditions. The Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam himself had said such admirable and honorific words about Sayyidina Abi Bakr Sideeq ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu arda, the one who's been freed from hellfire and the one who has been preferred by Allah and His Messenger. He is the best of creation after the prophets and messengers. And his being foremost in all goodness were the words of our master, Imam al-Mashariq wal-Magharib, Halal al-Mushkilat wal-Masail, Ghalibun ala kullu ghalib. کنیکشن کی وجہ سے انشاءاللہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا خالد حسین صاحب کو دوبارہ لائیو کیا جائے، جو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، اور آج مزار کا ساتھی وہ یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر ہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں تمامی حضرات سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں ان کی یاد میں ختم شریف کی محافل انعقاد کی جائیں۔ ظاہر ہے اب جو حالات جا رہے ہیں کرونا وائرس کی شکل میں، کووڈ 19 کی صورت میں، تو گھر میں ہی بیٹھ کر آپ اگر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے تو یقیناً اس کا فیض آپ کو ملے گا اور آپ کی فیملی کو بھی ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، وہ شخصیت ہیں جو خلیفہ اول ہیں، بس کمپانین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت قبلہ علامہ صاحب پھر تشریف لے آئے ہیں۔ جی حضرت۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 حضرت۔ جی معذرت خواہ ہوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، I was saying that being foremost in all goodness, these were the words of our master, Mawla Kainat, Mawla Ali ibn Abi Talib, Karramallahu ta'ala wajhul Kareem, who said about Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu arda, kana sabbaqan li kulli khair, that any goodness that you can think of, Sayyidina Abu Bakr Sideeq radiyallahu anhu arda is foremost in that goodness. And Sayyidina Abu Bakr Sideeq, Amir al-Mu'mineen radiyallahu anhu arda, who was known as Shaykh, the wise one, before his formal acceptance of Islam, during his lifetime and even thereafter, was the true Shaykh known as Shaykh al-Islam. The title Amir al-Mu'mineen was first applied to our master Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda.
And Sayyidina Abu Bakr Sideeq radiallahu anhu, no doubt, is Amirul Mu'mineen. And him being the individual who accepted Islam amongst the adults and the freed men radiallahu anhu, says, and foremost in the children to accept Islam was Mawla Kainat, Mawla Ali ibn Abi Talib. And then foremost to accept Islam amongst the freed slaves was Sayyidina Zaid ibn Harith radiyallahu anhu arda. And Sayyidina Abu Bakr Sideeq radiyallahu anhu arda was the first free man. To embrace Islam. MashaAllah. He was approached by as he entered by the father of ignorance, Abu, meaning कनेक्शन इशू है और उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी जो टेक्निकल जो सपोर्ट टीम है वो इसको हल करते हैं मसले को, और फिर इंशाल्लाह जब ये मसला हल हो जाए तो फिर हज़रत अल्लामा खालिद हुसैन साहब को फिर दोबारा मौका देते हैं, वो अपनी जो गुफ्तगू है उसको जारी रखते हैं। अलैहि वसल्लम। जी हजरत। जी, I think there seems to be a problem with the connection somewhere. हाँ, तो मैं कह रहा था कि Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, after he returned from a trip to Yemen, whilst he was in Yemen, he had seen a dream where the sun and the moon had come down, and he went to some dream interpreters who informed him that he is living in the time of the last prophet and messenger, who is going to be the leader of the times, and Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu is going to be his closest companion. So when he returned back to Makkah al-Mukarramah, and he was approached by, one narration says it was Abu Jahl and his friends, who said to Sayyidina Abu Bakr that, have you heard what your friend has to say now? Meaning who? Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa barik sallam. He claims to be a prophet and a messenger. And Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, without asking for any proof, with agar magar mein nahi pahunche wo. यानी वो कहावत है ना, यकीन वाले कहां से निकले कहां तक पहुंचे, शक वाले अगर मगर की गलियों में फिरते रहते हैं। यकीन वाले कहां से निकले कहां तक पहुंचे, ये शक वाले जो है अगर मगर की गलियों में फिरते रहते हैं। तो यकीन वाले होते हैं ना, सरकार की जात जो यकीन रखते हैं ना, वो अगर मगर में नहीं जाते। इनको कहते हैं सिद्दीक अकबर radiyallahu anhu. So Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, he didn't fall into ifs and buts. He accepted the message of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. And then through him, Allah subhanahu wa ta'ala blessed that conversion to the extent that the likes of our masters, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, Sayyidina Uthman became a believer. Sayyidina Zubair radiyallahu arda, Sayyidina Talha ibn Ubaidullah,
Sayyidina Abdurrahman ibn Awf, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sayyidina Abu Salama, who is Abdullah ibn Abdullah Asad, Abdullah ibn Abdul Asad, and Sayyidina Khalid bin Sa'id, Sayyidina Abu Huzaifa ibn al-Mughira. These individuals, in the Ashara Mubashara, more than half of them accepted Islam through the da'wah, through the calling of our master Sayyidina Abu Bakr radiyallahu wa arda. And Sayyidina Abu Bakr Siddiq's acceptance proved to be a milestone in the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, slavery was common in Makkah al-Mukarramah during that time, and many slaves at that time accepted Islam. When an ordinary free man accepted Islam, despite the opposition, they would enjoy the protection of their tribe. Their tribe would protect them. But for slaves, there was no protection, and they would commonly experience persecution. And Sayyidina Abu Bakr Sideeq radiyallahu anhu, being the generous individual, exceeding generosity and compassion, he went out and he purchased 8 slaves and freed them, in total paying 40,000 dinar for them during those times. And they were the likes of our master Sayyidina Bilal ibn Riba' radiyallahu anhu, Sayyidina Abu Faqih, Sayyidina Ammar ibn Yasir, Sayyidina Abu Fuhaira, who were amongst the men. And amongst the women, Sayyidatina Lubayna, Sayyidatina Al-Nahida, Sayyidatina Ubays, Sayyidatina Haritha bint al-Mu'ammil, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'een, wa radiyallahu ta'ala anhunna. May Allah be pleased with them, all of them. These individuals were purchased by our master Sayyidina Abu Bakr Sideeq radiyallahu anhu arda. The mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam increased in its blessings through the conversion of Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu arda. And Allah subhanahu wa ta'ala had blessed his conversion to the extent where, him being Amir al-Mu'mineen and Khalifatul Rasul, this was foretold in the previous communities. जो अहले किताब थे, उनकी किताब के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र मौजूद था. He has been foretold in their text as well. If you look at the narrations which are found, जो तारीख की किताबों में जो रवायतें मौजूद हैं, सैयदना जुबैल इब्न मुतइम रदियल्लाहु अन्हु अर्दा, जो उस जमाने में मुसलमान नहीं हुए थे, और ये जमाना सैयदना सिद्दीक अकबर की दौर का था. सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत का जमाना था, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे. And he went north towards Busra. Busra की तरफ he went on a trading trip, buying and selling, tijarat के लिए. And as he was going up north, he was arrested by some Christians, the Christians of Busra. They arrested him and they asked him, Hal anta min ahl al-Makkah? Are you from the people of Makkah? And the wording they used is Hal anta min ahl al-Haram? क्या आप हरम के लोग हैं? Are you from the tribes of Haram? Why? Because of the way he was dressed. अमामा शरीफ पहना हुआ था. उस जमाने में मुसलमान नहीं थे, but he dressed as the people of Haram. अमामा शरीफ, जब्बा, thawb, and he was dressed as the people of Haram, and they arrested him. And he says, Na'am, ana min ahl al-Haram. I am from the people of Haram. So they arrested him and they took him to a church, to a small church, and they asked him to look around. And he said that I saw pictures that were drawn onto the walls and the pillars. And they asked me, do you recognize anyone here? And he said, no, I don't recognize anyone here. He said, then they took me to a bigger looking church, quote unquote church, which you can describe as a cathedral. They took him to a bigger cathedral. And he said that when they took me into the big cathedral, I looked around, and from the ceiling to the ground, there was pictures drawn of individuals. And then at the high pulpit, there was a picture that was drawn, and they pointed towards the forehead of this picture. And they said to me, do you recognize this man? And he said that I went silent at that time. And he said, I'm not answering your questions. He was a clever individual. He was from the Quraysh, from the people of Haram. And he understood that there's some ulterior motive here. इसलिए मुझे सवाल किया जा रहा है. He said, I went silent when they pointed at this big drawing.
And he said it looked like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But at that time he had not accepted the Prophet. He said, but what I found more interesting than that was towards the heel of that drawing was a man who was holding the heel of that picture, and he was gazing up towards the face, and that was the drawing of Sayyiduna Abu Bakr Sideeq radiyallahu anhu arda. He said, that's when I realized that these individuals have been foretold. Now we must understand here, we don't accept, it's against our creed, against our aqidah to accept drawings and pictures of notable and honorable individuals, especially when it comes to prophets and messengers and their companions and the Ahl al-Bayt. We don't accept their drawings and their descriptions out of the fear that mistakes may arise, and prophets and messengers are free from mistakes. So the point being, the Ahl al-Kitab, the people of the book, they already knew about our master, Sayyiduna Abu Bakr Sideeq radiyallahu anhu, and they had drawn him. And Sayyidina Jubayl ibn Mut'im, he said, when I saw this, I realized that the likes of Sayyidina Abu Bakr has been foretold in the previous text. He must be the true Khalif. He must be the true representative of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. And he came back to Makkah al-Mukarramah and he accepted Islam. My point being that the conversion of Sayyidina Abu Bakr Sideeq radiyallahu anhu was something that was triumphant and something that brought a lot of assistance to the mission of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. And when it comes to the honor and the respect and the dignity of the Ahl al-Bayt and the Sahaba, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with all of them. We need to be individuals who foremost realize and understand our own positions and ranks and statuses. हम अपनी औकात में रहकर बात करें. हम उम्मती हैं रसूल के. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिस मुकद्दस ग्रोह के बारे में इरशाद फरमाया, हदीस का मफहूम के मेरा हर एक सहाबी जन्नती है. वाह वाह. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या इरशाद फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करे, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे वो मुझसे बुग़्ज़ रखे. बेशक. कुरान में, in the Quran al-Kareem, I'm speaking the words that I'm speaking, they are sincerely from my heart with the intention that my brothers and sisters understand and realize. Ever the Ahl al-Bayt, we must never ever speak against the Sahaba. We mustn't even use words that will denote or give an indication of any dishonor, disrespect towards these individuals about whom Allah subhanahu wa ta'ala has spoken about in the Quran al-Kareem. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah जिनसे राजी है, हम उनसे मोहब्बत के सिवा, अकीदत के सिवा, वफादारी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते. हमारे अकाबरीन ने, our past predecessors, उन्होंने सुकूत इख्तियार किया है बहुत से मामलात. Why? आज हम उनका तरीका और उनका सबक छोड़कर हम अपनी अना में पड़े हुए हैं. यही तो आप सोचें मेरे भाइयों. देखो, for people who know me, they know me, and if you don't know me, my name is Khalid Hussain. मैं अपने बाप का बेटा हूँ और इंशाअल्लाह मैं ईमान वाला सुन्नी मुसलमान था, हूँ, रहूंगा. मेरे सरकार हमेशा हाजिर नाजिर थे, हाजिर नाजिर रहेंगे. सुभान अल्लाह. मेरे नजदीक तो गौसे पाक भी हाजिर नाजिर. सुभान अल्लाह. मेरे नजदीक तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हाजिर नाजिर हैं. सुभान अल्लाह. These words that I am saying, मैं बड़े दर्द से कह रहा हूँ और भरे हुए दिल से कह रहा हूँ. खुदारा, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, my brothers, my honorable brothers and my elders and ulama,
Ahlul Sunnati wal Jama'ah is in no need of these divisions. We are in no need of them. Please, let us uphold the honor and the respect of the Ahlul Bayt, of the Sahaba, and let us realize when it comes to individuals who are older than us, individuals who have lived life more than us, individuals who have sought and taught knowledge of the sacred sciences of Quran and Sunnah more than we have lived, unki izzat kare, ihtaram. And if you ever come across something that is not befitting, husn zan ikhtiyar kare, make excuses for them. If you're not able to do that, then with honor, adab aur ihtaram ke saath, realize your own position in your role. یا تو آپ سکوت اختیار کریں یا اکابرین علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان کی قدموں میں بیٹھ کر آپ گفتگو کریں. Speak. Everyone has a right to question. Nobody is free from being questioned. We've never said that, but we do say کہ بھائی اپنے اوقات میں رہ کر بات کریں. ہر کسی کو, مجھے بھی اپنے اوقات میں رہ کر بات کرنی چاہیے. I have never been an individual who is in favor of divisions and hatred and animosity and contention, especially when it comes to Sunni Muslims. And seeing this happen, not only me, but many thousands of us around the globe are very disheartened, become very disheartened. Yahan hamari nayi nasl, our new younger generation, ye deen chhod rahe hain. They're leaving the religion of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Our younger generation is leaving the deen, as opposed to keeping them on the deen and keeping people within the da'ira, yes, of the citadel, if you like, of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, of being a Muslim. We seem to be taking them out. Aap Ahl Bayt ke charche kare, speak about the goodness, speak about the honor and the rank. Aap Sahaba Karam ke charche kare, aap Ulama Karam ki izzat kare. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ادب اور احترام کی زندگی گزارنے کی, عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نفرتوں کو دور فرمائے, اللہ تعالیٰ محبتوں کو ہمارے درمیان کر دے. اللہ ہم سب کو ایک بنائے, اللہ ہم سب کو نیک. دیکھو, I'm an individual who has no authority in any sense of the word. Our beloved brother, and I see him as a muballigh of the deen, Faizan Irfani Sahab, he used the words Allama and Maulana for me. Yaar, میں تو علماء اور مولانا کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا میں ان کا خادم ہوں, میں ایک طالب دین ہوں. حضرت یہ تو میں نے تو خود یہ دیکھا آئی لینڈ میں بارہا مرتبہ کہ ادب کیسے کیا جائے اور ادب کیسے کیا جائے. ہماری تو یہی ہے جو میسج ہے آج اس محفل کے ذریعے, یہ جو محفل ہے آن لائن کے ذریعے سے, کہ ادب ہی ہونا چاہیے. بروں کا مسئلہ ہے وہ اس کو حل کریں گے, وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اب جو نئے جو الفاظ یوز ہو رہے ہیں, دکھ بھی ہے, اور ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ شرم کرو. سادات ہیں, علماء ہیں, یادگار اسلاف ہیں. احسان بھائی, یہ سب ہمارے ہیں, ہم ان کے ہیں. جی بالکل یہی بات ہے. We are all together, we are all one in this ship. Allah Ta'ala, let this ship of salvation reach salvation. Ameen. That has been guided by the stars of the Sahaba. You know, we need today to speak about the honor and the rank and the dignity of our master, Afdal al-Bashar ba'd al-Anbiya bi tahqiq, Sayyiduna Abu Bakr Sideeq radiyallahu anhu warda, and learn from him how he honored and respected the Ahlul Bayt. اور یہی مشن سید عرفان صاحب قبلہ حضور والا نے پوری دنیا کو دیا ہے, پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کا کیا مقام. سید عرفان مشہدی سرکار کا یہاں آنا یوکے میں اہل اسلام کے لیے میں سمجھتا ہوں شکرانہ کرنا چاہیے ہر وقت. ایسی شخصیت یہاں آ کر جس نے چار یار کے
پرچم کو بلند کیا ہے، جس نے پنجتن پاک کے نام کو بلند کیا ہے، جس نے الگ الگ دنوں میں صحابہ کا دن منایا ہے. اور حضرت دعا کریں اللہ پاک یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ ختم ہو جائے اور ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی تو بات ہے ادب. دعا فرمائے اللہ آخر میں، تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پھر سنیوں کو انشاءاللہ پھر نیک ہم بنائے، اللہ تعالیٰ سنیوں کو نیک بنائے. آمین. اللہ سبحانہ دعا کے وتعالیٰ کی ساتھ انشاءاللہ ہم آپ سے آمین. Allah keep us alive on the mission of our masters, the Khulafai Rashidin and the Ahl Bayt Athhar. Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be one. آمین. Allah subhanahu wa ta'ala teach us how to honor and respect our elders and our learned آمین. individuals, our akabirin. Allah subhanahu wa ta'ala آمین. allow us to see the truth and make it apparent and make it manifest and do ittiba of it. اللہ آمین. تعالیٰ بد زبانی سے مجھے بچائے، اللہ تعالیٰ بد زبانی سے سب کو بچائے. رب کریم ہماری اخلاق اور آمین. آداب کی حفاظت فرمائے. مالک و مولا ہم ادب سے جئیں، ادب سے مریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے. خداوند کریم آمین. مولا رب کائنات ذوالجلال، جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تیرے محبوب کے صدقے تجھ پہ قربان رہے، اور جب آ جائے آخری وقت ندا مولا کچھ رہے یا نہ رہے، دعا ہے کہ سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.